محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ وقت گزرتا گیا اور فہد و مہرین کے ساتھ اس ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ مہرین شرارتی اور بے درج مزاج کی لڑکی تھی، اس لیے فہد کو بلا وجہ زومینی جملوں سے اپنے تیکھے چٹکاروں سے ایسے چھیڑتی کہ فہد حیران رہ جاتا اور مہرین ایک پٹاخے کی طرح یہ جا وہ جا۔ ان کے لیے حاجی انکل کی بیٹی سعدیہ اور بڑا بیٹے کا تعلق والا واقعہ اور بہن کا اپنے بھائی سے ہو جانے والی بات سب بہت حیران کر دیتی تھی، اور یہ تو اور اکثر یہی بات زیر بحث رہتی کہ وہ بچہ سعدیہ کے بھائی ہی کا ہے یا واقعی سعدیہ کسی اور سے بھی اپنی ہوس پوری کرتی ہے۔ جب اس موضوع پہ بات شروع ہو جاتی تو ہر بار مہرین کوئی نہ کوئی نیا موقف اختیار کر لیتی اور فہد ان باتوں کو سنتا جاتا اور ہنستا جاتا، مگر اندر ہی اندر سے فہد و مہرین بھی اسی کا مزہ لینے کو ترس رہے تھے۔ اصل میں وہ حاجی انکل کی بیٹی اور بیٹے کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اس میں سے ایک راستہ چن کے اس پہ چلنا چاہتے تھے، مگر یہ فیصلہ کرنا کون سا راستہ چنے جائے اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ فہد و مہرین اسی کشمکش سے گزرتے مزید ایک سال گزر چکا تھا، لیکن آج بھی رات کو سوتے وقت ایک دوسرے کے بوسے لینے میں ایک ہلکی سی صحیح مگر ہچکچاہٹ موجود تھی۔ فہد کی محنت اور لگن کی وجہ سے اس کی ترقی ہو گئی اور اب وہ BA کی تیاری کر رہا تھا اور اس کو دوسرے دفتر میں بھیج دیا گیا جو اس کے پرانے دفتر کے سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ شروع میں تو فہد روزانہ آنے جانے کی کوشش میں بڑا ذلیل ہوا۔ بعض کمپنی نے اسے اسی دفتر کے نزدیک ملازمین کی رہائش گاہ میں سے ایک کمرہ دے دیا جس میں سارا ہفتے رہتا اور وہ ہفتے بعد گھر جاتا۔ اپنے گھر کا واحد سہارا و کفیل تھا۔ 1-2 ماہ تو اس نے زیادہ پیسے کی لالچ میں سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن بعد میں سے ہر روز یہ احساس ہونے لگا کہ جوان بہن کے آسرے کو چھوڑنا دوسرے شہر میں رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے فہد نے اسی شہر میں ایک چھوٹا سا مگر موجود رہائش جہاں اس کی امی اور بہن رہتی تھی، اس سے بڑا گھر کرائے پہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اب فہد اپنی ماں اور بہن کو اس تنگ اور بند گھر سے نکال کر نئے شہر اور نئے گھر میں لا چکا تھا، جس گھر میں مہرین اور فہد اب رہنے آئے تھے۔ کمرے اس میں بھی 2 تھے، لیکن دونوں کمرے نیچے ہی تھے اور گھر کافی ہوادار اور صاف ستھرا تھا۔ اس کے پاس اتنے بڑے گھر جتنا سامان تو نہیں تھا، مگر مہرین اور فہد آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر گھر کو سجانے اور سنوارنے میں لگے رہتے۔ 1 اور 2 ماہ ہی میں گھر کو بہتر سے بہتر ہو گیا۔ گھر کے 2 کمروں میں سے پچھلے والے کمرہ جس کے آگے ایک ہوادار صحن تھا، ان کی امی کے لیے بہت صحت افزا ثابت ہوا۔ آگے والا کمرہ فہد و مہرین کی آماج گاہ بن گیا۔ روزانہ وہ اپنی امی کی خدمت خاطر دوا دارو کر کے وہ اسی کمرے میں اپنی دل کی باتیں کرنے آ جاتے اور سونے کے لیے اپنے بستر میں چلے جاتے۔ مہرین کی امی اب مہرین کی شادی کے لیے بہتاب تھی اور اب تو ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو چکے تھے، اس لیے ان کی امی فہد کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی رہتی کہ وہ اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرے، لیکن فہد بھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا تھا کہ یہ ایسی دیکھ پرتیکھ کر سکے۔ اس لیے وہ اپنے دفتر میں ایک بڑی عمر کے قابل اعتماد افسر جن کا نام عباسی صاحب تھا، اس سے موضوع پر بات کی۔ عباسی صاحب نے سمجھداری سے بڑے بھائی کی طرح فہد کے سر پر دستک شفقت رکھا اور فہد کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں وہ تو کچھ ہی عرصے میں جان گئے تھے، اس لیے ایک روز انہوں نے فہد سے اس کی امی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ فہد نے 1-2 روز بعد امی کی اجازت سے انہیں گھر بلایا اور دفتر سے واپسی پر ان کی امی سے ملے کہ ایک رشتے کی شرطن بات کر رہے کہ وہاں سے چلے گئے۔ بات اب چل ہی پڑی تھی کہ کچھ ہی ملاقاتوں میں
ایک رشتہ جس کا باسی صاحب نے پہلے دن کا ذکر کر کے گئے تھے، ان کے خاندان والوں سے ملاقاتیں ہوئی اور ایک رسمی سی منگنی ہو گئی۔ اب مہرین کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اور گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ جس لڑکے کے ساتھ مہرین کی منگنی ہوئی تھی وہ ڈپلومہ ہولڈر تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس لڑکے کے والدین انتقال کر چکے تھے اور یہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، اور دونوں بھائیوں کو والدین کی وراثت میں سے ایک ایک گھر ملا تھا، اور شادی کے بعد وہ الگ گھر میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہنے والا تھا۔ فی الحال تو شادی کے لیے لڑکے والوں نے 1 سال کا وقت مانگا تھا، کیونکہ مہرین کے منگیتر کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں تھی، اور جب وہ واپسی آئے تو تب ہی شادی کریں گے۔ فہد اور اس کی ماں کو بھی کوئی تیاری کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے وہ بھی باخوشی مان گئے۔ اب فہد کی لاشعور میں کہاں یہ بات بھی پھینکنے لگی کہ اس کی محبتوں کی لوتی وارث، جس کے علاوہ اس نے کسی اور لڑکے کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا، اب وہ بس 1 سال کی مہمان رہ گئی تھی۔ یہ صدمہ تھا یا خوشی تھی؟ فہد یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج منگنی کا دن ختم ہو چکا تھا۔ مہرین منگنی والے دن ہلکا پھلکا میک اپ کر اتنی کھلی لگ رہی تھی کہ فہد کی آنکھیں مہرین کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مہرین نے بھی فہد کے اس طرح کی بے چینی نظروں کو سمجھ رہی تھی، مگر آج کے دن کی خوشی اس کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے جانے کے بعد گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ فہد و مہرین آج تنہائی کے شدید منتظر تھے۔ اپنی ماں کو دعا دینے کے بعد جب تسلی کر لی کہ وہ سو گئی ہے تو دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ آج مہرین نے دونوں بستر فہد کے ہی کمرے میں لگائے ہوئے تھے۔ فہد کا دل اب بجھا سا تھا اور کمرے میں آتے ہی سارے دن کی تیاری میں مصروف تھا۔ تھکے من دونوں بہن بھائی بستر سے چپک گئے۔ فہد کے سینے پر سر لٹکا کر مہرین آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سکون دے رہی تھی۔ مہرین نے فہد کو مخاطب کر کے آواز دی اور ایک دوسرے بازوں کے بعد فہد نے بڑھا کر جی جی باجی کہہ کر جواب دیا۔ نہ جانے فہد کو کون سے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مہرین: کیا ہوا، کب خیالوں میں گم ہو گئے؟ فہد: کہیں نہیں کھویا، بس تھک گیا ہوں ذرا۔ مہرین: دبا دوں؟ فہد: نہیں باجی، آپ سے تو کم ہی تھکا ہوں۔ مہرین لیٹی تھی اور اٹھنے کی فہد کے برابر بیٹھ گئی اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے باتیں کرنے لگی۔ مہرین: فہد ایک بات کہوں؟ فہد: جی جی باجی کہیں۔ مہرین: میں جانتی ہوں کہ تم بوجھے سے کیوں ہو۔ فہد ہنستے ہوئے بول پڑا۔ فہد: نہیں باجی، میں بالکل بوجھا سا نہیں ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ اب میں آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ مہرین: فہد میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ مہرین فہد سے بات کرتی کرتی فہد کے برابر لیٹ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کے ساتھ گلے لگ گئی کی باتوں کرنے لگی۔ مہرین فہد کے ساتھ زور سے چپکی ہوئی تھی۔ مہرین: فہد تم اداس اس لیے ہو کیونکہ آج میں کسی اور کے نام سے منسلک ہو گئی ہوں۔ تم نے جتنی محبت مجھ سے کی تھی اور اب تم سے میرے کسی اور کا ہونا دیکھا نہیں جا رہا۔ فہد یہ باتیں سن کر ذرا سا جذباتی ہو گیا اور بول پڑا۔ فہد: باجی آپ سے پیار سے تو نہیں، لیکن ایک دن تو آپ نے اپنے گھر ہی جانا ہے۔ فہد نے مہرین کو پیار سے اپنے اندر دبا لیا اور اس کے سر کو چوم لیا۔ مہرین: میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرے لیے محبت بہن بھائی کے رشتے سے بڑھ کر کچھ اور ہی نہیں ہے۔ فہد: باجی میں تو آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ میری بہن ہیں تو محبت تو ہوگی ہی آپ سے۔ مہرین: فہد میرے بس چلے تو تمہارے علاوہ کسی سے اپنا آپ نہ جوڑوں۔ یہ بات کہتے ہوئے مہرین کی آواز میں رونے والا اتراؤ چڑھاؤ تھا۔ فہد نے اپنی بہن کے چہرے کو اپنی طرف گھمایا اور اس کے نیم آنکھوں سے چوم لیا۔ محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔